اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بات چل رہی تھی کہ بچوں نے فوٹوگرافر منگوا لیا، میری ویڈیو بن رہی ہے اور ظاہر ویڈیو بن رہی ہے تو جس طرح آپ ڈرامہ میں سوپس میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف انداز سے اپنے دکھ کو شو کر رہے ہیں بیکاز ایوری بڈی سینگ دیم۔ میری ایک کوئی مامی کہ پتہ نہیں کون دور سے آئی چیخ کے، ہائے میں لٹی گئی، اور میرا پڑا چلا گیا، وہ ایسے ایسی چیزیں کر کے، اور آ کر ایک انہوں نے جس کو کہتے ہیں شو سٹاپر کیا، انٹری دی، سب کو رلایا، اس کے بعد سائڈ پہ وہ جا کے بیٹھ گئی اور پھر اپنا بات چیت کرنے لگی۔ اچھا اچھا، یہ تم نے کون سا سوٹ پہنا ہوا ہے؟ ہاں اچھا، میں نے تو اسپیشل اس کے لیے نا بلیک کلیکشن منگوائی گئی ہے اس چیز کے لیے نا، تو بڑا اچھی ہے وہ، جاؤ اور فرا تعالی کی بلیک کلیکشن بہت اچھی آئی ہوئی ہے۔ ہاں ہاں اچھا، میں بھی یہیں پہ جاؤں، یعنی کہ وہ جو بھی کوئی میری تعزیت کے لیے آ رہے تھے، پہلے تو انہوں نے ایک واویلا کر کے اپنی انٹری کو رجسٹر کروایا کہ یہ میں نے، یعنی کہ بتانا بھی چاہیے تھا نا، بتانا چاہ رہے تھے کہ جو بھی میرے ریلیٹیوز آ رہے تھے کہ ہمیں بہت دکھ ہوا ہے، اور وہ جتنا زور سے چلا کے چیخ کر اپنی حاضری کو بتانا چاہ رہے تھے کہ جی میں آ گیا ہوں اور میں نے دکھ کا اظہار کر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی بزنس کی اور باتیں یا اپنی اور قسم کی باتوں میں سب مصروف ہو گئے، اور پروگرام کے مطابق جنازے کا وقت ہو گیا۔ اب یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بہت خوش لباس برانڈز کے علاوہ میں نے کبھی کچھ اور پہنا ہی نہیں تھا، اور آج انہوں نے میرا وہ ریشمی کڑھائی والا سوٹ جو بے وقوفی سے، جو میرے بچوں نے اپنی نادانی میں بڑا کو برانڈ کا لے کے میرے اوپر ڈالا تھا، اس کو اتروا کے لٹھے کی 2 چادروں پہ ڈال دیا، لٹھے کی 2 چادریں، وہ جو میرے اتنے مارکس اینڈ اسپینسر کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے، اٹلی فرانس سے میرے سوٹ بن کر آئے ہوئے تھے، اور ابھی میرا صبح ملازم ڈرائی کلین کر کے وہ ابھی وارڈروب میری ساری سیٹ کی تھی، میری تمام امپورٹڈ شرٹس اور سب پڑی ہوئی تھیں، اور میں نے تو کبھی لوکل چیز پہنی نہیں تھی، اور میں اس لٹھے کے 2 کپڑوں کے اندر ملبوس تھا، اور مجھے گولڈ کا بہت شوق تھا، مجھے چینز کا بہت شوق تھا، مجھے اسٹونز کا بڑا شوق تھا، تو مجھے بس رنگز بھی ہوتی تھی، لیکن جب وہ نہلانے لگے تو انہوں نے میری ساری چین، میری بڑی قیمتی گھڑی، میرے ہاتھوں سے وہ جو میری سٹونز والی انگوٹھیاں تھی ریئل سٹونز کی، وہ بھی سب اتار لی، اور پھر مجھے لٹھے کی 2 چادروں میں ڈال۔ اب آوازیں آنی شروع ہو گئی، بھی دیر ہو رہی ہے، جنازہ اٹھانے دیں، جنازے کا وقت ہو گیا ہے، اور عورتوں میں یکدم چیخیں نکل گئیں جس سے سارا محلہ ہل گیا، میری بیوی بچے چارپائی کے ساتھ لپٹ گئے، بڑی مشکل سے مجھے وہاں سے نکالا گیا، 4 آدمیوں نے مجھے کندھے پہ اٹھایا، سڑک پہ پہنچے تو سارے دکاندار کھڑے ہو کے افسوس کا اظہار کر رہے تھے، کچھ لوگ آگے ٹریفک کنٹرول کر رہے تھے، لوگوں کے قدموں کی چاپ سن کر میں نے اندازہ لگایا کہ میرے جنازے میں شاید بہت زیادہ لوگ ہیں، افسوس کسی متقی پرہیزگار تہجد گزار غریب آدمی کے جنازے میں تو شاید 100 آدمی بھی نہ مشکل سے اکٹھے ہوتے ہوں۔ جنازگاہ میں بھی عجیب منظر تھا، کچھ لوگ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے موجود تھے، ظاہر ہے کیونکہ میں ایک ایلیٹ پرسنالٹی تھا، میرے پولیٹیکل لنکس بھی تھے، میرے بیوروکریسی کے ساتھ بھی لنکس تھے، میرے اور بھی بہت سے تھے، تو ظاہر ہے سب نے اپنی اٹینڈنس واپس شو کرانی تھی، میڈیا سے لوگ بھی آئے ہوئے تھے جنہوں نے بتانا تھا کہ فلاں فلاں ہستی جو تھی فلاں فلاں کے جنازے پہ موجود تھی، اور وہ وہاں بیٹھ کر اپنی کاروباری گپے ہانک رہے تھے، آواز آئی سب آ گئے ہیں جی، صفیں درست کر لیں، اتنے میں میرے بڑے بیٹے نے رسم پوری کرنے کے لیے ہلکی سی آواز نکالی اور کہا، جو شاید پہلی صف والوں کو بھی ٹھیک طرح سے سنائی نہ دی ہو، کہ بھائیو اگر کسی کا قرض میرے باپ کے ذمے ہو تو وہ جنازے کے بعد مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی امام صاحب نے کہا کہ یہ ڈکلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو شاید میرے بچے کو اتنا بھی نہ کہنا آتا۔ امام صاحب نے اللہ ہی اکبر کہا تھا کہ ایک شخص کی زوردار آواز آئی، او ٹھہرو جی، کچھ اور لوگ بھی آ گئے ہیں۔ بہرحال امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیے۔ افسوس اتنے بڑے مجمع میں شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے جنہیں نماز جنازہ آتی ہوگی، ورنہ سارے اس معاملے میں میرے ہی بھائی تھے، اور مارے شرم کے دائیں بائیں نظریں گھما رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا پڑھنا ہے، بس چلو جو
दिखावे के तौर पे तुमने अल्लाह अकबर करके हाथ तो बांध दिए, पता नहीं पढ़ा होगा, इमाम साहब पढ़े होंगे जो कुछ पढ़ना पढ़ना है, और 4 तकबीरें कह के सलाम फेर लिया गया। और मेरे इन भाइयों की जान में जान आई कि चलो जी नमाज जनाजा तो खत्म हुआ। इस पर मुझे हुआ कि नमाज जनाजा भी मुझे नहीं आती। नमाज जनाजा में क्या पढ़ा जाता है, नमाज जनाजा क्या होती है? नमाज जनाजा 4 तकबीरों के साथ होती है। और ये वो नमाज जनाजा होती है जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है, और आपको पता है हर अजान के साथ नमाज की अकामत होती है। तो वो जो अजान बचपन में पैदा होते हुए बच्चे के कान में दी थी, आज वो अकामत, वो नमाज जनाजा, और जिसमें पहली तकबीर में अल्लाह की हम्दो सना होती है, दूसरे में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, और तीसरे में मैयत की, उम्मत की बख्शिश और मगफरत की दुआएं होती हैं, और फिर उसके बाद चौथा सलाम फिर लिया जाता है। और आप ये देखें कि मुझे भी याद आया कि मैं भी कई दफा कई नमाज जनाजों में कई शिरकत होनी थी, क्योंकि वीडियो बननी थी और बताना था कि मैं भी फलाने फलाने में गया था, तो मुझे याद आया कि मुझे भी कुछ नहीं पता होता था। तो मैं उस नमाज जनाजा में अपने हिसाब किताब में गुम हूँ कि अच्छा फलाने अब यूं करना है, अब उसके बाद मैंने यहाँ जाना है। नमाज जनाजा की तो इंटेंसिटी को मैं महसूस ही नहीं कर पाया कभी भी। फिर उसके बाद अब अक्सर आप ये देखें कि मरने वालों के साथ ऐसा ही होता है जो मेरे साथ हो रहा था। वैसे मेरे जनाजे में कई ऐसी हस्तियां मौजूद थी जो इस काबिल थी कि मेरे साथ इनका भी जनाजा पढ़ दिया जाता। आखिरी दीदार के लिए मेरे मुंह से चादर हटाई गई, बड़ी बेढंगी सी कितार में सभी मेरा मुंह देखकर आगे बढ़ने लगे। अब किसी का दिल नहीं भी चाह रहा था, लेकिन क्योंकि वो एक रो में लग गया था और वो बताना भी चाह रहा था कि हाँ मैंने देख लिया, हाजी साहब का मुंह देख लिया। लेकिन ये क्या, जो कोई मेरा मुंह देखता था, कोई अपने कानों को हाथ लगाता था, कोई मुंह पूरा मुंह ऊपर करके हाथ जोड़ता था, अल्लाह माफी। किसी की आवाज आती, अल्लाह माफ कर दे, तौबा अस्तगफुर, हाय मेरे अल्लाह। और फिर उसके बाद आपस में सुनगुन शुरू हो गई कि ये इसकी क्या शक्ल होगी। हर कोई मेरे बेटों को ढूंढता था, क्यों? ताकि बता दे जी जनाजे में हमें शामिल हुए थे। फिर मुझे कंधों पे उठा के सबने मेरी कब्र, मेरी आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ चलना शुरू कर दिया। आखिरी कब्र, मेरा आखिरी बेडरूम। मैं बेडरूम के बारे में इतना पर्टिकुलर कि मैंने अपने बेडरूम में जो मेरा मैट्रेस था वो एक बहुत स्पेशल था, वो लाखों का था, जिसमें कमर की दर्द और तमाम मेरे मोरे, और मैं बहुत सुकून से सोता था। मेरा बेड इंतहाई जबरदस्त ब्रांडेड फर्नीचर शॉप से था। मेरे कमरों की जो इलेक्ट्रिसिटी, उसकी जो लाइट थी, वो भी बहुत जबरदस्त थी, क्योंकि मेरे मूड के हिसाब से वो मेरे कमरे में लाइट होती थी कि मैं इस वक्त डिम लाइट चाह रहा हूँ, तेज लाइट चाह रहा हूँ, या एक लैंप की लाइट चाह रहा हूँ। और क्योंकि मुझे लैंप्स का शौकीन था, तो मेरे घर में लैंप्स की बहार लगी हुई थी, और लैंप्स भी अनमोल किस्म के थे। और मुझे बहुत शौक था शैंडिलियर का, तो मेरे कमरे में मैंने खुसूसन अपने बेड के ऊपर एक शैंडिलियर भी लटकाया हुआ था। और मेरे कमरे की जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम था वो लेटेस्ट था, वो ऐसा वैसा नहीं था कि इन्वर्टर लगा लिया। मेरे कमरे में प्रॉपर मेरे टच बटन के साथ, या टच मेरे उस पे मैं अपना टेम्परेचर कंट्रोल करता था कि मुझे कितना टेम्परेचर मिल जाए, इतना पर्टिकुलर था मैं अपने आराम के सिलसिले में। और मेरे जब कमरे का दरवाजा बंद हो जाता था तो कोई डेयर नहीं करता था कि इस वक्त हाजी साहब आराम कर रहे हैं, इस वक्त उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जितनी मर्जी कोई बात हो जाए। और मुझे मेरे आखिरी बेडरूम के पास ले जाया जा रहा, तो मैं सोच रहा था कि उस मेरे बेडरूम का टेम्परेचर क्या होगा, किस तरह का गद्दा होगा, लाइट्स कैसी होंगी। मुझे अंधेरे से एक्चुअली बहुत डर लगता था, और कीड़े मकोड़े तो मैं उनसे इतने मुझे नहुसत लगती थी कि मेरे घर में हर थोड़ी देर बाद फ्यूमिगेशन होती थी। किसी तरह का छिपकली कॉकरोच तो दूर की बात है, रेंगने वाला कोई छोटी सी कीड़ी भी नजर ना आए। और उसके बाद फूलों की दुकान पे रश लग गया। कुछ ने गुलाब के फूलों के हार लिए, कुछ पत्तियां लिफाफे में डाल के ले आए। मुझे कब्र में उतार के मेरे ऊपर मिट्टी डाली जाने लगी। मेरे बाद खैर ख्वाह साथ वाले कब्र की मिट्टी खुरच खुरच कर मुझ पे डाल रहे थे, और इसी तरह मुझे मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया गया, और सब अपने घरों में चले गए। मैं जूतियों की आवाजें सुन रहा था। आज मुझे पता चला, कान
اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت دی ہے کہ جو پیدا ہونے سے پہلے بچہ اپنی ماں کی ووم کے اندر بھی آوازیں سن سکتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے وہ حس خود رکھی ہوتی ہے کہ وہ کانوں سے آوازیں سن سکتا ہے۔ تو میں نے آوازیں سنی کہ سب مجھے دفنا کر چھوڑ کے چلے گئے۔ میں سمجھا کہ جتنی سزا مجھے ملنی تھی مل گئی، اب چلو قبر میں آ گئے ہوں، آرام سے پڑا رہوں گا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا اب تو ایک مستقل عذاب کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ میرے گھر والوں میں سے کسی نے نہیں کسی کو بتایا تھا کہ جب ایک مردے کو دفنایا جائے کون سی دوائیں پڑھنی چاہیے۔ امام صاحب نے، کسی نے کہا بھی، جو میرے ریئل بچے تھے، بیٹے تھے، کہ تم کچھ پڑھ لو، تو ایک میرے بچے نے کچھ آیت الکرسی ٹوٹے پھوٹے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی، وہ بھی اس کو صحیح نہیں آ رہی، پھر سب چلے گئے۔ کسی نے ان کو نہیں یہ بتایا کہ جب ایک انسان کو دفنایا جاتا ہے تو اس کی جو بلڈ ریلیشنز ہیں اس کے پاس اتنی دیر کھڑے رہیں کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتا اونٹ کے نہر میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مور اور لیس آپ 1 گھنٹہ لگا لیں، کم از کم کچھ لگا لیں، میں غلط نہ ہوں تو 45 منٹس لگا لیں۔ کسی نے میرے بچوں کو نہیں بتایا کہ اس وقت مجھے جو گفٹ دے سکتے تھے وہ یہ دے سکتے تھے کہ میرے پاس اگر چلے بھی جاتے تو میرے بچے میری قبر پہ بیٹھ کے تلاوت ہی کر لیتے۔ ان کو تو قرآن تک تلفظ ان کا ٹھیک نہیں تھا، وہ تلاوت کیا کرتے، نہ ان کو یہ چیز کا پتا تھا، کیونکہ انہوں نے جاتے ساتھ بڑے کام دیکھنے تھے نا، کھانا کھلنا تھا، پھر انہوں نے فٹافٹ جو میری آنکھ بند ہوتے ساتھ جو مجھے ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اگر آپ لوگوں نے بچپن میں ڈیئر ڈپارٹڈ اگر آپ لوگوں نے کالج لائف میں سنی ہے تو اس میں بھی کیا یہی سین تھا۔ مجھے وہ بھی یاد آ رہا تھا کہ وہ سارے باتیں کر رہے تھے، اچھا کون کیا لے گا، کون سا پلاٹ کدھر ہوگا، یہ ابا جی کا گھر کس کا، اور یہ گاڑی، یہ جو برانڈ نیو گاڑی ہے یہ کون لے گا۔ ان کے دماغ میں تو یہ باتیں چل رہی ہیں، انہیں کیا پتا کہ تلاوت کرنی ہے یا اس وقت میرے ساتھ کیا معاملات چلنا ہے۔ ایسا دردناک عذاب کہ کسی دشمن کو بھی اس کی ہوا نہ لگے۔ میرے قبر کے باہر گلاب کی زبردست خوشبو، اگر بتیوں کی لپیٹیں اور گیلی مٹی کی ایک کپڑی میں ہے، لیکن اندر میرا جی گھبرا رہا، ٹوٹل ڈارکنس تھی۔ قبر نے عجیب طریقے سے میرے سے شکوہ کیا۔ قبر نے، اس نے کہا، اے غافل انسان، تو دنیا میں مگن تھا مگر کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس دن میں نے تجھے آواز نہ دی ہو کہ میں وحشت کا گھر ہوں، میں دہشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں خاک کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے میرے نزدیک ان سب سے زیادہ قابل نفرت تو تھا، جبکہ آج میں تجھ پہ حاکم بنا دی ہوں اور تو میری طرف مجبور کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیسا برا سلوک کرتی ہوں۔ آنن فانن سیاہ رنگ کے 2 فرشتے میری قبر میں آ گئے، انہوں نے مجھے اٹھا کے بٹھا دیا۔ نہ پوچھو اس وقت میری کیا حالت تھی، میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ انتہائی غضبناک لہجے میں بولے، من ربو کا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ زندگی میں شاید میں نے کوئی قرآنی آیت یا حدیث کبھی سنی ہو، لیکن مجھے عربی کی صحیح سمجھ آ رہی تھی، مجھے سمجھ آ رہا تھا۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ تیرا رب کون ہے؟ عجیب خبر پاگل پن سوار ہوا مجھ پہ۔ میں نے جواب دینے کی بجائے عجیب قسم کی بڑکیں مارنی شروع کر دی، جسے شیطان نے کسی کو چھو کے پاگل باولا کر دیا ہو۔ ہا ہا لادری، ہا ہا لادری، ہا ہا لادری، ہا ہا میں نہیں جانتا۔ پھر مزید سختی سے بولے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دوبارہ میں نے اسی طرح کہا، ہا ہا لادری۔ پھر وہ غضبناک ہو گئے۔ ما حاضر رجل للذی بعثہ فیکم، کون ہے یہ جن کو تیری طرف بھیجا گیا تھا؟ قسمت کھوٹی، اس بار بھی میری زبان سے وہی الفاظ نکلے، ہا ہا لادری، میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز آئی، ان کذابا، کہ یہ جھوٹا ہے، فآفری شوہ من النار، اس کا بستر آگ کا بچھا دو، وَأَلْبِسُوا مِنَ النَّارِ، اسے آگ کا لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ کہاں میں بیڈ روم میں سونے والا جس کا ٹیمپریچر میرے اکارڈنگ ہوتا تھا، اور کہاں میرا بستر بھی گرم آگ کا،
میرا اوپر لینے والا بچھونا بھی آگ کا، اور پلس وہ جو میرا دروازہ، جو میرے دروازہ بیڈ کا میری مرضی سے کھلتا بند ہوتا تھا، اس وہاں سے آگ کی لپٹیں آنے لگ گئی۔ اسی وقت میری قبر میں لو اور گرمی آنا شروع ہوئی، اور پھر میری قبر تنگ ہو گئی، میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس گئیں۔ پھر کیا سناؤں، ایک اندھا اور بہرا فرشتہ میری قبر پہ مسلط کر دیا گیا، جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز تھا۔ اس نے اس گرز سے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ بھائیوں اور بہنوں، مجھے اس وقت اتنی تکلیف ہوئی، اگر تمہیں پتا چل جائے تو اللہ کی قسم تم لوگ اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو۔ بھائیوں اور بہنوں، یہاں میں نے بہت برداشت کیا اور کر رہا ہوں، مگر میرے اللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ ایک چیز مجھے اندر اندر کھا رہی تھی، کہ جو اس سزا سے بھی زیادہ اذیت ناک یہ تھی کہ اے اللہ، اے حکم الحاکمین، قیامت کے روز یہ ذلیل اور مکروہ چہرہ لے کے کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش ہوں گا، کس طرح اللہ تعالیٰ میں حاضری دوں گا، ان جرائم کا میں اللہ تعالیٰ کیسے حساب دوں گا، جو جرم میں سب سے چھپ کے کرتا تھا۔ قبر میں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ یہاں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر میدان حشر میں تو ساری امتیں ہوں گی، سارے انبیاء ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، کیا سوچیں گے میرے بارے میں جو کلمے کا اقرار کرتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہ میں نے توحید کا پاس کیا، نہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال کیا۔ اب مجھے ایک بڑا پرانا واقعہ ایک یاد آ گیا، جس پہ میں بہت ہنسا تھا۔ میرے کسی دوست نے مجھے کہا تھا، تمہیں پتا ہے امت کا مفلس کون ہے؟ اس نے مجھے ایک حدیث سنانے کی کوشش کی تھی، تب تو مجھے بہت اس کا مذاق اڑایا تھا، اب مجھے وہ یاد آ رہی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا تھا، امت کا مفلس؟ ہاں، امت کا مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، کوئی بینک بیلنس نہ ہو، اکاؤنٹس نہ ہو، گولڈ نہ ہو، سوئس اکاؤنٹس نہ ہو۔ تو جس پر اس نے کہا تھا کہ امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا، اس نے بہت قرآن پڑھا ہوگا، روزے رکھے ہوں گے، بہت چیریٹی کا کام کیا ہوگا، اور وہ بہت پراؤڈ ہوگا اس چیز پہ کہ میں نے بہت سوشل ورک کیا ہے، میں نے بہت قرآن پڑھا، یا میں نے بہت سے قرآن ڈسٹریبیوٹ کیے، یا میں نے بہت سا کام کیا، لیکن اس کا عمل کچھ نہیں ہوگا، اور وہ بڑا پراؤڈ بنا بیٹھا ہوگا۔ تو پھر حساب کتاب جب شروع ہوگا، تو جب لوگ آئیں گے کہ اس شخص نے میرا حق مارا، میری پوسٹ تھی، اس نے میرا عہدہ لے لیا، اس نے میرے پہ ظلم کیا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، تو پھر اس کے ظلم کے مداوے میں میری تمام نیکیاں آہستہ آہستہ جو جو لوگ جن جن پہ ظلم کیا تھا ان کو بانٹ دی جائیں۔ آخر میں کیا ہوگا، کیونکہ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیلنس تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، نام نہ ہاتھ نمازیں پڑھتا تھا، اور حقوق العباد تو میں سوچتا ہی نہیں تھا کہ میں امیر انسان ہوں، پیسہ ہے میرے پاس، مجھے کیوں کسی بندے کے حق نبھانے کے بارے میں سوچنا چاہیے، جس کی وجہ سے جو نیکیاں کمائی تھی وہ سب کی سب نیکیاں لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئی۔ اب اور لوگ آ گئے کہ جی اس بندے نے ہمارے ساتھ مزید ظلم کیا ہے، تو میں نے کہا اب اس کی نیکیاں کیسے دی جائیں گی؟ تب کیا ہوا کہ ان لوگوں کے گناہ میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیے گئے، اور وہ گناہ جب میرے اکاؤنٹ میں آئے، جس میں آلریڈی میرے گناہ بھی تھے اور دوسروں کے گناہ بھی میرے اکاؤنٹ میں آ گئے، تو اب پتا چلا امت کا مفلس کون ہے۔ اب مجھے اپنے اس دوست کی، جس کا میں، جو غریب انسان تھا، جو آنےسٹ انسان تھا، جو کبھی کبھار مجھے نماز قرآن کی ہدایت دیتا تھا، اور جس کو دیکھ کر میں کہتا تھا، بچوں یہ جب آئے نا، وہ جب کیمرے میں سے جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھر کے میں کیمرے لگے ہوتے ہیں کہ جی وہ آپ کا دوست ملنے آیا، وہ ابو آپ کا وہ ایک دوڑی والا مولوی والا دوست ہے، تو میں وہیں پہ فوراً کہہ دیتا تھا، کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں، آ جائے گا میرا صرف کھانے کھانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، مجھے فلانا بتانے کے لیے، تو میں تو بہت خوش ہوں، میں کیوں اس کی باتیں سنوں۔ آج مجھے اس کی بات کی سمجھ آ رہی تھی، امت کا مفلس۔ کاش کوئی بہن یا بھائی میرا یہ پیغام میری اولاد کو پہنچا دے کہ آؤ اپنے بدنصیب باپ کی سرخ انگاروں سے بھری ہوئی قبر دیکھ لو۔ میرے بچوں، میری قبر میں بہت سے سانپوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، یہ سارا سارا دن میرے بدن کو نوچتے رہتے ہیں۔ میرے بیٹوں، میری قبر پہ ایک ہی دفعہ آ جاؤ، اللہ کے واسطے، اگر تمہیں یہاں آنے کی فرصت نہیں تو میرے چھوڑے ہوئے مال ہی میں سے کچھ صدقہ خیرات کر دو، یہ بھی نہیں تو اس
مسکین کی التجا ہے، میرے ذمے ایک فلاں بندے کی رقم ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اس کو اس کا قرضہ، اس کی اس کی جو امانت تھی اس کو ہی پکڑا دو۔ اور جو تم نے جنازے سے پہلے اعلان کیا تھا، وہ بیچارہ اس جگہ موجود تھا، لیکن اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس رقم کے بارے میں یا اس امانت کے سلسلے میں بات کروں۔ اس کی شرافت دیکھو، وہ رقم کو مطالبہ کرنے آپ کے دروازے پہ بھی نہیں آیا۔ خود خیال کرو اللہ کے واسطے، کم از کم حساب ہی چکا دو۔ میں یہاں بہت بے بس ہوں، میری تمام چیک بکس تو سیف میں وہیں پہ رہ گئی ہیں۔ آتی دفعہ تم لوگوں نے میری راڈو کی گھڑی، سونے کی انگوٹھی، لاکٹ، میرا والٹ سب کچھ نکال لیا، میرے کپڑے بھی اتار لیے، یہاں تک کہ میرے پاس جب وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے کہاں سے دوں گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ نیکیاں تو پہلے میرے پاس نہیں تھی کہ میں اسے کچھ دے دلا کے راضی کروں۔ میرے بچوں غور سے سننا، لگتا ہے اس کے گناہ مجھ پہ لاد دیے گئے، امت کا مفلس ہو گیا ہوں میں۔ یہ وہ موقع تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا کہ یہ دنیا، یہ جو آپ نے جو کھا لیا، پی لیا، اوڑھ لیا، وہ آپ کا ہے، باقی مال تو وارثوں کا ہے۔ جو آپ چھوڑ گئے، وہ جو بینک بیلنس میں آپ نے رکھا ہے، اس کی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے کہ میں نے کہاں سے کمایا۔ اللہ تعالیٰ کے 5 سوال ہے نا وہ، کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یہ 3 سوال تو قبر میں، اس کے یہ جو تم نے مال کمایا، کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، پہلا سوال۔ پھر دوسرا، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، زندگی کا کیا حساب دیتا۔ اور جوانی، جوانی تو آپ کو پتا ہے اس میں تو ہر چیز جائز ہوتی ہے، جوانی کہاں گزاری، یہ مال کس طریقے سے تم نے کمایا، وہ بھی میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ بس کمانا چاہیے، حلال ہو یا حرام ہو، اور کہاں خرچ کیا یہ بھی میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ میری تو خرچی سارے ایکسٹرا ویگنزا ہوتے تھے، برانڈز، اسراف، نمود و نمائش۔ پتا چلے کہ میری بیٹے کی شادی ہے، یہ میری سالگرہ ہے، کیا کیا میں نے خرچے نہیں کیے۔ اور پھر پانچواں، جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کیا۔ میں نے تو کوئی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ میرے بچوں، جب تم گھر میں، جسے میں اپنا سمجھتا تھا، وہ گھر جس میں اس وقت تم بیٹھے ہو، جو تم وارث ہو، زور زور سے کہہ کے لگا رہے ہو، میرا ابھی قبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، لیکن باتیں شروع ہو رہی ہیں، آج کھانا کہاں سے منگایا جائے، آج تو بہت ٹینشن لے لی، آج تو لگتا ہے فلانی فلانی جگہ سے اور کھانا آرڈر کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ سب لوگ تعزیت کرنے والے آئے، ہم کسی بہانے چلتے ہیں باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے، اس کا کہہ کے نکلتے، اور باہر کہیں باہر سے ہی کھانا کھا کر تنگ آ گئے ہیں یہ گھر کے یہ دیگی اور یہ وہ کھانے سے۔ چلو یار، میرے بچے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور پھر جیسے کوئی تعزیت والے نکلتے ہیں تو گھر میں فل آواز میں ٹی وی چل لگ پڑا ہے، جس میں گانے اور فلمیں چلنا شروع ہو گئی۔ اللہ کی پناہ، خدا کے لیے اگر گانے بجانے کے بغیر تمہاری گزر نہیں ہوتی تو کم از کم آواز ہی آہستہ کر دو۔ اور یہ میرے مرنے کے بعد کیا سوچ رہے ہو کہ یہ گھر کے بٹوارا کیسے کریں گے، کون گھر لے گا، کون گاڑی لے گا۔ بچے سوچ رہے ہیں یہ زیور جو ہے، یہ کرنسی، فورن کرنسی، دبئی والا پلاٹ، فلانا فلانا، یہ کون لے گا۔ تمہاری تو سوچیں اسی پہ شروع ہو کے اسی پہ ختم ہو رہی ہیں۔ تمہارے منہ میں ایک دفعہ ماں کے، باپ کے لیے کوئی کلمہ ذکر کا نہیں نکلا کہ جو میری روح کو سکون دے سکے۔ اب مجھے یاد آیا باقیات الصالحات، میرا وہ دوست کہتا تھا کہ باقیات الصالحات پہ محنت کرو۔ میں کہتا وہ کیا ہے بھائی؟ اس نے کہا وہ کام جو تمہارے مرنے کے بعد تمہیں فائدہ دیں گے۔ کیا کام تھے؟ وہ مجھے بتا رہا تھا، مجھے یاد آ رہے وہ کیا کام تھے، کہ ایک ایسا نافع علم، ایسا علم دو کہ جو تم مر بھی جاؤ تو جو اس علم سے فائدہ اٹھائیں وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ دوسرا، اپنی اولاد کو ایسی نیک تربیت دو کہ جب تک وہ زندہ رہے گی، وہ جو نیک کام کرے گی ڈائریکٹ تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ اور تیسرا، صدقہ جاریہ کے کام کر دو، ایسے کام، کنواں کھدوا دو، کسی غریب کی مدد کر دو، کوئی اچھے کام کر دو، تو جب تک وہ لوگ ان کاموں سے، ان سوشل ورک سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور جو خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ میں نے تو ان میں سے کوئی کام نہیں کیے، میں نے تو اگر علم حاصل کیا تو وہ ڈگری میں نے اپنے لیے حاصل کی تاکہ میں اپنا اچھی جاب یا اچھا بزنس حاصل کر سکوں۔ اور میری اولاد، ہاں، بہترین، ملک کے مہنگے ایکسپینسو ترین اسکولوں میں ہے۔ میری بیوی کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب وہ پوچھتے ہیں اس سے تمہارے بچے کس اسکول میں پڑھتے ہیں،
اور جب وہ اپنے میرے بچوں کے اسکولوں کے نام اور کالجز کے نام بتاتی ہے، لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، واؤ اتنی بڑی فیسز والے اسکولوں میں بچے داخل ہوئے ہیں، اور جن اسکولوں میں داخل ہوئے ہیں وہاں اسلام کا تو نام و نشان نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے. وہاں پہ جو کو ایجوکیشن ہے، اور وہاں پہ جس قسم کا لٹریچر پڑھایا جاتا ہے، اور جس طرح کے وہاں کی ٹیچرز کے بھی حلیے ہوتے ہیں، وہ بچوں نے کیا سیکھنا ہے؟ اسلام برائے نام پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو کچھ نہیں پتا. میرے بچوں سے پوچھو توحید کی کیا اقسام ہے، کہ ہیں توحید کی قسمیں بھی ہوتی ہیں، کیا مطلب توحید کیا چیز ہے، رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ ہاں ہمیں کیا پتا، رسول نبی وہی 1,24,000. میرے تو بچوں کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، میں نے ان کو دین ہی نہیں پڑھایا، میں دنیا ہی پڑھاتا رہا. دنیا میں ضرور وہ سب سے آگے ہو گئے، تو وہ کیا میرے لیے دعا کریں گے؟ ان کی تو خود دعا کی ضرورت ہے. اور صدقہ جاریہ، میں نے بڑے بڑے چیریٹی کے کام کیے، پر میں نے پکچرز کھنچوائی، میں نے نیٹ میں اپلوڈ کی، میں فلاں بستی میں گیا تھا، میں نے فلاں جگہ کھانا ڈسٹریبیوٹ کیا تھا، میری تمام پکچرز ویڈیوز ہیں، میں نے اللہ کو بھی دکھائی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام دکھاوے کے لیے کیا تھا اور مجھے جہنم میں گھسیٹا جائے گا. میں کیسے بتاؤں کہ نیتیں درست کر لو کوئی بھی کام. میں نے تو باقیات تو صالحات میں سے کوئی کام نہیں کیا، میں کیا کروں گا؟ مجھے کیسے سکون آئے گا؟ میرے تو بچے بھی میرے مرنے کے بعد جشن منا رہے ہیں. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور میں جانتا ہوں آپ لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہے، اور صرف میں یہ کہوں گا کہ آج بھی وقت ہے. میری آپ بیتی سے اگر آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں تو سیکھ لیں. اپنی ماں بہنوں، ہم ان کے کفیل ہیں، ان کے پردے کے پابند ہیں، ان کو دیکھیں، اپنے گھر میں اپنے دلوں میں شریعت نافذ کریں. کہ کبھی سوچتے ہو کہ تمہاری ماں بہن ہے بیٹی کس طرح بناؤ سنگھار کر کے، کس طرح کے کپڑے پہن کے، اور کس طرح سے کھلے بالوں کے ساتھ بے پردہ گھر سے آ جا رہی ہے. بچوں تمہیں پتہ ہے اس میں کفیل کی پوچھ ہوگی کہ تم نے کیوں نہیں ان کو بتایا کہ بے پردہ باہر نہیں جانا، یہ سب نہیں کرنا. مجھے اذیت ہو رہی ہے اور میں یہ بھگت رہا ہوں، اور میں نہیں چاہتا تم لوگ یہ بھگتو اور میری سزا میں مزید اضافہ ہو. ابھی بھی سمجھ لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. آخر میں تمہارا باپ ہوں. جو سلوک تم سب میرے ساتھ مل کر رہے ہو، اس طرح تو کوئی شریف ہمسائے کے ساتھ نہیں کرتا. تم تو میری اولاد ہو، باپ سمجھ کے نہیں، کم از کم ایک ہمسائے جتنی حیثیت ہی دے دو. زندگی میں تم ابا جان کہتے تھکتے نہیں تھے، اور تمہیں پالنے کے لیے میں نے حرام حلال کو دیکھنا چھوڑ دیا. آج کیا ہو گیا؟ میری دولت میرے پاس نہیں، میرا جو کمفرٹیبل ڈرائنگ روم، میرا زبردست قسم کا میرا جو مووی روم جو ہم نے یہاں پہ نیچے بنایا ہوا تھا، اسٹوڈیو بنایا ہوا تھا، جو میرا جو اپنا بیڈ روم جس پہ تم لوگوں نے ایک بڑی سی تصویر میں ہار ڈال کے سجا رکھی، کس کو دکھانے کے لیے؟ چاہو میں تمہیں جائیداد سے آگ کرتا ہوں، اللہ تم جیسی اولاد کسی کو نہ دے. خیر یہ تو میرا اپنا قصور ہے. میں نے اولاد کو کچھ نہیں دیا، میں نے دنیا دی، میں نے دین نہیں دیا. ان کی تربیت کے لیے کچھ کام نہیں کیا. بچے بڑے ہو گئے، کہنے لگے ہمارے باپ نے ہمارے لیے کوئی جائیداد ہی نہیں بنائی. افسوس، اگر ان کی تربیت اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا تو یہی اولاد میرے لیے صدقے جاریہ ہوتی. اس وقت کوئی کہتا کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم بھی دلاؤ، تو میں کہتا کہ میں تو ان کو منسٹر بنانا چاہتا ہوں. افسوس، اچھے افسر تو بن گئے لیکن مسلمان نہیں بن سکے. میں اپنی بیٹی کی اچھی تربیت نہیں کر سکا، وہ میرے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جاتی، مگر پچھتانے کا کیا فائدہ؟ مجھ جیسے ماں باپ کے نافرمان کا یہی حال ہونا چاہیے. میں اپنے ماں باپ کو بھی نافرمان تھا تو میری اولاد نے بھی میرے لیے نافرمان بننا تھا. میں نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کر لیا جو میری اولاد میرے لیے کرے گی؟ میرے بھائی اور بہنوں، آخری بات، میرے زخمی ہاتھ دیکھو. یہ لرزتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ دے کے کہتے کہ میری اس انجام سے عبرت پکڑو. بڑھاپے آنے سے پہلے جوانی میں کچھ کر لو، بیماری آنے سے پہلے تندرستی میں کچھ کر لو، تنگی آنے سے پہلے خوشحالی میں کچھ کر لو، مصروفیت آنے سے پہلے فرصت میں کچھ کر لو، اور موت آنے سے پہلے زندگی میں کچھ کر لو، ورنہ میری طرح پچھتاؤ گے اور بہت پچھتاؤ گے. بھائیوں اور بہنوں، اب امید کی ایک ہی کرن نظر آتی ہے کہ میری کہانی سن کے کسی بہن یا بھائی نے اللہ کے خوف سے صرف ایک آنسو بہا دیا، سچے دل سے توبہ کر لی. تو نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس ایک فرد کی بدولت اللہ میری قبر کو ٹھنڈی کر دے گا، میرا عذاب ٹل جائے گا.
میری قبر تا حد نکاح کشادہ کر دی جائے گی، مجھے جنتی خوشبوئیں آئے گی، میری قبر میں جنتی بستر بچ جائیں گے، مجھے جنتی لباس پہنایا جائے گا اور کہا جائے گا سو جا، جس طرح دلہن سو جاتی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، اب رحم کرو اس بدنصیب بھائی پہ، ترس کھاؤ اس منحوس جان پر، اللہ کے واسطے کوئی ایک فردی آنسو بہا دے، کوئی ایک توبہ کر لے، سستی نہ کریں، اب سے ہی یہاں آنے کی تیاری کریں۔ میری طرف دیکھے، مجھے مرے ہوئے کئی سال ہو گئے، مگر جان نکلتے وقت جو تکلیف آج کئی سال پہلے گزری تھی وہ آج بھی اسی طرح بدن میں محسوس کرتا ہوں۔ اب تو میرے اندر سے ایک ہی دعا نکلتی ہے، الہی میرے اس انجام سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو محفوظ رکھنا اور ان کی قبر اور حشر کی منزلیں آسان کرنا، آمین۔